السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی نمبر 6 ہے ادھوری محبت۔ میں ایک عام سا 16 سال کا لڑکا تھا، نہ زیادہ امیر نہ خاص خوبصورت، بس زندگی ایک سادہ سی ڈگر پر چل رہی تھی۔ روز صبح اسکول کے لیے تیار ہونا، رکشے میں بیٹھ کر جانا اور پھر شام کو واپس آ جانا، یہی میری دنیا تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اسی سادہ زندگی میں ایک دن کوئی ایسا آئے گا جو میری پوری سوچ بدل دے گا۔ وہ دن آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں حسب معمول رکشے میں بیٹھا اسکول جا رہا تھا کہ اگلے اسٹاپ پر ایک لڑکی سوار ہوئی، سفید دوپٹہ، سادہ سا یونیفارم، آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی۔ وہ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پہلے دن ہم نے بات نہیں کی، بس ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن وہ ایک نظر دل میں اتر گئی۔ اگلے دن پھر وہی وقت، وہی رکشہ اور وہی لڑکی، اب یہ معمول بن گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے پھر نظریں ہٹا لیتے، لیکن دل کہیں رک چکا تھا۔ کچھ دن بعد ہمت کر کے میں نے اس لڑکی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن رکشے سے اترتے وقت میں نے آہستہ سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا مسکرائی اور بولی، عنایہ۔ بس اسی ایک نام نے میرے دل میں ایک ہلچل مچا دی۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس سے موبائل نمبر مانگ لیا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا، پھر خاموشی سے نمبر دے دیا۔ اسی دن سے ہماری دنیا بدل گئی۔ ہر بات پر سب پر باتیں شروع ہو گئی۔ رات کو کبھی اسکول کی، کبھی گھر کی، کبھی بے معنی سی ہنسی مذاق کی باتیں۔ ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ محبت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری باتیں گہری ہو گئی۔ ایک اب دن ادھورا لگتا اگر اس سے بات نہ ہوتی۔ میں اسکول میں بھی اسی کو سوچتا رہتا اور وہ بھی شاید میری ہی باتیں کرتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور اسے کہا، عنایہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں بھی۔ بس اسی ایک لفظ نے میری دنیا بدل دی۔ مجھے لگا جیسے مجھے سب کچھ مل گیا ہو، لیکن محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کچھ ہی وقت بعد ہمارے درمیان میں بارے میں گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ پہلے غصہ، پھر روک ٹوک اور پھر سختی۔ عنایہ کے گھر والوں نے اسے بہت ڈانٹا اور بات یہاں تک پہنچی کہ اس کے والد نے میرے گھر آ کر بہت بری طرح بے عزتی کی۔ میرے والد بھی خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے رشتے کی بات کرنے کی کوشش کی، مگر انکار ہو گیا۔ بات ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ ایک دن میں ہمت کر کے عنایہ کے گھر گیا۔ دل میں صرف ایک ہی بات تھی، اسے لے کر جاؤں گا، ہم ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن وہاں جو منظر تھا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس کے والد نے مجھے سختی سے ڈانٹا، مارا اور دھمکی دی۔ عنایہ وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ چلو۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں کر سکتی، اگر میں گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ میرے دل پر چھری کی طرح لگے۔ میں ٹوٹ گیا اور وہیں سے واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد ہماری بات چیت بند ہو گئی، نہ ملاقات، نہ واٹس ایپ، کچھ نہیں۔ خاموشی نے ہماری جگہ لے لی۔ میں ہر دن اسے یاد کرتا، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ کچھ عرصے بعد میرا انتخاب آرمی میں ہو گیا۔ ٹریننگ کے لیے میں چلا گیا۔ وہاں سختی تھی، نظم تھا، مصروفیت تھی، لیکن دل وہیں کہیں عنایہ کے پاس رہ گیا تھا۔ رات کو اکثر اس کی یاد آتی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کئی سال بعد جب میں واپس آیا تو خبر ملی، عنایہ کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ میں خاموش ہو گیا، نہ آنسو آئے، نہ آواز نکلی، بس اندر ہی اندر سب ٹوٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا، گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ میری بیوی اچھی، عزت دار اور ذمہ دار عورت تھی۔ اس نے میری زندگی سنبھال لی، لیکن دل کے ایک کونے میں اب بھی عنایہ کی یاد موجود تھی۔ آج بھی جب کبھی میں اس گلی سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی تھی، تو دل ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ کبھی کبھار وہ دور سے نظر آ جاتی ہے، لیکن ہم دونوں اجنبی ہیں۔ میں نظریں جھکا لیتا ہوں کیونکہ اب حق نہیں رہا اس کو دیکھنے کا۔ آخری سچ، محبت ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتی۔ کچھ محبتیں صرف احساس بن کر رہ جاتی ہیں، اور وقت ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ ہر چیز جو دل سے چاہو وہ تقدیر میں نہیں ہوتی۔ ختم شد۔